معزز سامعین کرام، پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے اسراء و معراج کا واقعہ مختصراً اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء اور معراج میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو عطا کی گئیں بطور تحفہ، ان باتوں کا ذکر کیا گیا۔ اسراء اور معراج کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ایک واقعہ پیش آیا تھا وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی جو خادمہ ہے اس کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو آپ کو عمدہ قسم کی خوشبو محسوس ہوئی۔ حضرت جبریل سے آپ نے سوال کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ واقعہ مکمل بیان کیا جس کا تذکرہ پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے کیا گیا۔ دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی فقال یا محمد اقرع امتک منی السلام واخبرهم ان الجنت طیبۃ التربہ عذبۃ الماء وانها قیعان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسراء اور معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراء اور معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا: اے محمد، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا اور انہیں خبر دینا، آگاہ کرنا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی انتہائی میٹھا ہے اور اس کی زمین بالکل ہموار ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ اس میں شجر کاری کی جا سکتی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، وصححہ الالبانی، اور حدیث صحیح ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جنت کے اندر بہت سی زمین ابھی خالی ہے، ہموار ہے، وہاں کچھ نہیں۔ جب کوئی دنیا کے اندر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کرتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، تو اس کے ذریعے سے جنت کے اندر اس کے نام کے درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ وہ جو خالی جگہ ہے گویا اس کے نام پر پر کر دی جاتی۔ تو ہمیں کثرت سے ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے، بالخصوص جس کا ذکر یہاں آیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ بہت عمدہ قسم کے ذکر ہیں، اذکار ہیں جو ہمیں رات دن کرتے رہنا چاہیے، جب بھی موقع ملے ہم پڑھتے ہی رہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب میرے رب عز و جل نے مجھے معراج کرایا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جنہیں تانبے کے ناخن دیے گئے تھے، یہ جو ہمارا ناخن ہے تانبے کا ہے ان کا، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا: ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یعنی کسی کی عزت کو ناحق بدنام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ان بری عادتوں کی وجہ سے ان کو تانبے کے ناخن دیے گئے ہیں، جس سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو یہ لوگ خود ہی جو ہے زخمی کر رہے ہیں۔ یہ حدیث امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاسراء والمعراج میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے شب معراج میں دیکھا کہ
کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا ہؤلائی خطباء من امتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ ہیں، یعنی خطیب لوگ جو تقریریں کرتے ہیں۔ یأمرون الناس بالبر وینسون انفسہم، ان کا حال یہ ہے یہ لوگوں کو تو بھلی باتیں بیان کرتے ہیں، سناتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، لیکن خود بھول جاتے ہیں۔ جن بھلائیوں کا یہ تذکرہ کرتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، ان پر ان کا خود عمل نہیں ہوتا۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ افلا یعقلون، کیا ان کو سمجھ نہیں ہے؟ یعنی سمجھ کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک انسان جو کچھ کہتا ہے دوسروں کے سامنے اس کا عمل خود ہونا چاہیے اس پر، لیکن یہ کیا کہ ہمیشہ وہ لوگوں کو تو نصیحت کرتا رہے، بھلی باتوں کا حکم دیتا رہے، بری باتوں سے منع کرتا رہے، لیکن خود اس کا عمل اپنے میں نہیں ہے، خود عمل نہیں کرتا۔ ایسے لوگ بہت ہی برے لوگ ہیں۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، امام احمد اور بغوی نے روایت کیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے۔ واعظ و نصیحت کا شوق اس دور میں بہت سارے لوگوں کو چڑھا ہوا ہے۔ کچھ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ علم حاصل کیا ہے کسی مدرسے سے، جامعہ سے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ دائی حضرات، دعوت کے نام پر میدان میں اتر جاتے، حالانکہ جو بنیادی علم ہے جاننا چاہیے اس پر ان کا عمل نہیں، نہ اس کا علم ہے ان کے پاس، دوسروں کو سناتے رہتے ہیں، دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں۔ لیکن قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جن پر تمہارا خود عمل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ تم اپنی زبان سے وہ کہو جس پر تمہارا عمل نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جہنم میں ایک شخص کو دیکھا جائے گا کہ وہ جہنم میں اس طرح ناچ رہا ہوگا، اس کی ہتھڑیاں جو ہے باہر نکل گئی ہوں گی، اس طرح سے گھوم رہا ہوگا وہ جیسے کہ ایک گدھا یا بیل کولو میں لگا دیا جائے تو گھومتا ہے۔ جہنم میں دیگر بھی لوگ ہوں گے، وہ آ کر اس سے پوچھیں گے کیوں میاں آپ تو وہی ہیں نا جو لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے اور برائیوں سے روکا کرتے تھے؟ تو کہے گا ہاں میں وہی ہوں، لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہیں تو بھلائیوں کا حکم دیتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں تو برائیوں سے روکتا تھا لیکن حال یہ تھا کہ میں خود انہی برائیوں میں ملوث رہا کرتا تھا۔ اس لیے عزیز ساتھیوں اس چیز کا بھی خیال کرنا بہت ضروری ہے، پہلے تو ہم صحیح طور پر علم حاصل کریں، اور جو کچھ معلومات ہے جب اس کو کسی کے سامنے رکھیں تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا عمل اس پر ہو، دوسروں کو صرف سنانا اور خود عمل نہیں کرنا۔ ایسی ہی کچھ بدعمالیوں کی وجہ سے آج مسلمان بدنام ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارا وقار، ہمارا مرتبہ یہ گھٹتا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے قول میں، ہمارے عمل میں یکسانیت نہیں ہے۔ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، کرتے وہ ہیں جس سے اسلام نے منع کیا ہے، اور کہتے وہ ہیں جس پر ہم کو عمل کرنا نہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، ہم کو اور آپ کو بچنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے یہ منظر اس قسم کے خطیبوں کے تعلق سے دکھایا۔ کچھ واقعات اور ملتے ہیں، وہ کچھ اس طرح سے آپ نے کہا وَقَدْ رَأَيْتُنِي
فی جماعت من الانبیاء فاذا موسیٰ علیہ السلام قائم یصلی فاذا رجل ضرب جعد کانہ من رجال شنوعتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا معراج والی رات کے سفر میں نے بہت سے انبیاء کرام کو دیکھا، ان کی جماعت کو میں نے اچانک دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے انہیں بغور دیکھا تو وہ دبلے پتلے اور گھنگھریالے بالوں والے تھے، جیسے کہ وہ شنوع قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں۔ ایک قبیلہ ہے جن کے بال گھنگریلے ہوتے۔ اب حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے، اسی کو پکڑ کر بعض لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبر میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جہاں تک بات یہ ہے یہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے۔ حدیث سے بات ملتی ہے، دوسری احادیث سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسم کو نہ کھائے۔ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے یصلون، وہ نماز پڑھتے۔ اب یہ باتیں چونکہ حدیث سے ثابت ہیں لہذا اس کا انکار ہم کو نہیں کرنا ہے، لیکن یہ برزخی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ اس برزخی زندگی پر ایک عقیدہ گھڑ لینا کہ اب اولیاء اللہ بھی قبروں میں زندہ ہیں، وہ ہماری سنتے ہیں، ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، ہمارے کام آ سکتے ہیں، یہ باطل عقیدہ ہے، باطل نظریہ۔ جہاں تک ہے وہ برزخی زندگی میں زندہ ہیں، قرآن نے خود کہا ہے شہداء کے بارے میں کہ جو اللہ کے راہ میں شہید کیے جائیں، جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں، انہیں تم مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اللہ نے کہا وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس بات کا ذکر کیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے برزخی زندگی کو مان کر اب دنیا میں ان سے طلب کرنا کہ وہ زندہ ہیں، ہماری سنتے ہیں، ہمارے کام آ سکتے ہیں، یہ باطل عقیدہ ہے، یہ باطل نظریہ۔ جہاں تک یہ ہے قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے۔ وہاں کی زندگی کیا ہے، جتنا اللہ کے رسول نے بتایا ہم اتنا تسلیم کرتے ہیں، اس کے آگے ہم اپنی جانب سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم دنیاوی زندگی پر اس کا قیاس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَائِمٌ يُصَلِّي أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِي۔ آپ نے فرمایا اور اس طرح میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم بھی کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے قبر کے اندر، لیکن دوسری روایتوں میں اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ان کی شکل و صورت عروہ بن مسعود الثقفی جو ہیں ان سے ملتی جلتی ہے۔ اسی طرح آپ نے کہا وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ علیہ السلام قَائِمٌ يُصَلِّي، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ یعنی نفسہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اور ان کی شکل صورت تمہارے نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو مراد لیا، ان سے بالکل ملتی جلتی تھی، یعنی ان کی شکل و صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تھی۔ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ، یہاں غور کیجئے، یہی وہ الفاظ ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب جو دیکھا ہے یہ نہیں کہ آپ نے ان کو اپنی قبروں میں نماز پڑھتے دیکھا ہو۔ آپ کہتے ہیں بس نماز کا وقت ہو گیا میں نے ان کی امامت کی۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے آپ مسجد
کے اندر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ادھر حضرت عیسیٰ، ادھر حضرت موسیٰ، ادھر ابراہیم نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کر، اور نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے رسول نے ان کی امامت کی۔ بالکل واضح سی بات یہ ثابت ہوتی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، کچھ روایتیں ایسی ملتی ہیں جن کے اندر یہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، انبیاء، اولیاء، اللہ کے نیک بندے، ایمان والے، ان کی زندگی کیا ہر کافر مشرک بھی اپنی قبر کے اندر روحانی طور پر جیسے اللہ کو منظور ہے وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی اپنے اعمال کے بدلے میں جو بدعمالیاں کرتا تھا وہاں سزا بھگت رہا ہے، پا رہا ہے، اللہ کو جیسے منظور۔ یہ تمام چیزیں احادیث سے ثابت، لہذا برزخی زندگی جو ہے یہ نہ تو دنیا کی زندگی ہے نہ آخرت کی زندگی، دنیا اور آخرت کے درمیان کی زندگی، اور برزخی زندگی کا قیاس دنیاوی زندگی پر نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی آخرت پر کیا جائے گا۔ آخرت کی زندگی اتم ہوگی، مکمل ہوگی، وہاں حساب و کتاب کیا جائے گا۔ اگر وہ نیک ہیں تو اپنے اعمال کا بدلہ نیکی اور بھلائی کی صورت میں پا کر جنت میں جائے گا، اور برا ہے، بدکار ہیں، نام اعمال برائیوں سے بھرے پڑے ہیں تو اس کو سزا ملے گی، جہنم میں جائے۔ یہ ہے ہمارا اور آپ کا عقیدہ، اور اسی عقیدے پر ہم کو اور آپ کو زندہ رہنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کچھ واقعات مل گئے کہ قبروں کے اندر زندہ ہیں یا اللہ کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، تب آپ ان کی قبروں پر پہنچ جائیں اور وہاں مانگنا شروع کر دیں کہ آپ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی بن جائیں، آپ ہمیں دے دیں۔ یہ کوئی بھی عقل مند نہیں کہتا، اور قرآن مجید کے اندر نہ اس کا ذکر کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اپنی امت کو یہ سکھلایا، اور آپ کے صحابہ کرام نے نہ آپ سے یہ سیکھا نہ سمجھا۔ ورنہ صحابہ کرام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی طرح کی مشکلیں آئی ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، مناجات کرتے تھے، وہ کرنے کے بجائے اللہ کے رسول کے قبر کے پاس پہنچ جاتے، لیکن کسی صحابی سے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جا کر دعائیں کی۔ اس سلسلے میں جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں سب کی سب ضعیف موضوع ہیں، اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے ہم اپنے عقائد کو اس طرح سے درست کر لیں۔ تو مکہ والوں کے ایک قافلے کو بھی آپ نے دیکھا، اور آپ نے مکہ میں آ کر پھر لوگوں کو بتایا کہ تمہارا قافلہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ جب آپ نے اس بات کا ذکر کیا تو لوگ جھٹلانے لگے۔ ابو جہل جوش میں آ گیا، کہنے لگا رکو رکو اے محمد، میں ذرا اور لوگوں کو لے آتا ہوں، آپ ان کے سامنے یہ بات کہیے کہ آپ جو ہے رات کے اتنے حصے میں بیت المقدس بھی پہنچ گئے، 7ویں آسمان کی سیر کر کے اور بہت ساری چیزیں دیکھ کر آ گئے۔ وہ اس لیے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ جھٹلا دیں۔ پوری قوم کے لوگ آ گئے، اللہ کے رسول نے کہا بالکل حق ہے، میں نے ایسا ہی دیکھا ہے اور میں گیا ہوں۔ انہوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی، شور شرابہ کیا، لان تان جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جو ان کی عادت تھی۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے؟ آپ نے کہا ہاں دیکھا ہے، میں اس میں نماز پڑھایا ہوں انبیاء کرام کو۔ کہا اچھا ذرا اس کی شکل بتائیے، اس طرف کون سا دروازہ ہے، یہ وہ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں پہلے تو مجھے ذرا تکلیف ہوئی، حیرانگی ہوئی، کیونکہ مجھے اتنی چیزیں یاد نہیں تھیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے بیت المقدس کو لا کر رکھ دیا۔ وہ مجھ سے پوچھتے جاتے تھے اور میں ان کو ایک ایک چیز بتاتے جاتا تھا۔ انہوں نے کہا جہاں تک بیت المقدس کی شکل اور صورت بتانے کی بات ہے وہاں تک تو آپ بالکل درست ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، لیکن پھر بھی ایمان جب تک اللہ توفیق نہ دے تب تک کسی کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ ان میں بھی کتنے بدبخت تھے جن کے لیے پہلے سے کفر اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا تھا، وہ ایمان نہیں لائے۔ یہیں پر جیسے کہ میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا، ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب ملا اس لیے کہ بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کو سنے ہوئے دوسروں نے آپ کو سنایا تو آپ نے اس کی تصدیق کر دی۔
کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو بالکل درست ہے۔